معزز اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے زیادہ گنہگار سمجھی جانے والی عورت ایک ایسی رحمت کا ذریعہ بن گئی جس کا ذکر بغداد شریف کی گلیوں میں برسوں تک ہوتا رہا، تو کیا آپ اس واقعے کو آخر تک سننا چاہیں گے؟ یہ کہانی صرف گناہ اور توبہ کی نہیں، یہ کہانی ہے نظر کے بدلنے کی، دل کے پگھلنے کی اور اس رحمت کی جو صرف اللہ کے ولیوں کے در سے ہی سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈریم اسٹوریز چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں اصلی روحانی واقعات، اللہ کے ولیوں کی زندگی سے لی گئی عبرتیں اور ایسی کہانیاں جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس بھی کی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، بغداد کا ماحول اور غوث پاک کا در۔ بغداد شریف ایک ایسا شہر تھا جہاں صبح کی ہوا بھی ذکر کرتی تھی اور رات کی خاموشی بھی سجدوں سے بھری ہوتی تھی۔ اسی شہر میں ایک ایسی درگاہ تھی جہاں لوگ اپنی ٹوٹی ہوئی زندگیاں لے کر آتے اور جڑتے ہوئے دل لے کر واپس جاتے۔ اس درگاہ کے صاحب تھے قندیل بغداد حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا در صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا بلکہ توبہ کی زمین اور رحمت کا دروازہ تھا۔ اسی بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام سن کر لوگ اپنی بیٹیوں کو پیچھے کر لیتے، مرد نظریں جھکا لیتے اور عورتیں نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ لوگ اسے بری عورت کہتے تھے، کوئی اس کا حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی اس کی کہانی نہیں سننا چاہتا تھا۔ شہر کے لیے وہ صرف ایک ایسا نام تھی جو عزت کے خلاف تھا، مگر اللہ کے لیے وہ بھی ایک بندی تھی۔ رات کے آخری پہر شہر سو جاتا، یہ عورت جاگتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے آپ سے پوچھتی، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ اس کے دل میں سوال تھا لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ مسجد کے راستے جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہاں صرف پاک لوگ جاتے ہیں، وہ ان میں شامل نہیں۔ امید کی پہلی کرن۔ ایک دن شہر میں بات پھیلی کہ غوث اعظم کا بیان ہوگا۔ لوگ دور دور سے آئے، بزرگ، جوان، غریب، امیر، سب۔ وہ عورت بھی دور کھڑی سن رہی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا اور دل لرزتا ہوا۔ اس کے دل نے کہا، شاید یہی آخری موقع ہو۔ حضرت غوث پاک نے بیان میں ارشاد فرمایا، گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا جب تک بندہ اس پر شرمندہ ہو، اور توبہ کبھی دیر سے نہیں ہوتی جب تک دل زندہ ہو۔ یہ الفاظ سیدھا اس عورت کے دل میں اتر گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ اللہ اسے بھی بلا رہا ہے۔ بیان کے بعد جب لوگ جا رہے تھے، وہ عورت رک گئی، کپ کپاتی آواز میں بولی، یا شیخ، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے؟ حضرت غوث پاک نے اسے دیکھا، نہ اس کا ماضی پوچھا، نہ اس پر الزام لگایا، صرف اتنا ارشاد فرمایا، اگر شرمندہ ہو تو دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور رو رو کر پہلی بار دل سے توبہ کی۔ اس رات اس عورت نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح اس کے لیے ایک نئی زندگی کی پہلی صبح تھی۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر سیدھی مسجد کی طرف چلی، مگر جیسے ہی گلی سے گزری، لوگوں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کسی نے طنز کیا، کسی نے مذاق اڑایا، اس کا دل کانپ گیا۔ پل بھر کے لیے قدم رک گئے، لیکن پھر اس نے اپنی چادر ٹھیک کی اور دھیرے دھیرے سے بولی، میں اللہ کے لیے چل رہی ہوں، لوگوں کے لیے نہیں۔ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دعا کی، یا اللہ، مجھے اپنا بنا لے، لوگوں کا فیصلہ تو مجھ پر چھوڑ دے۔ اس دن سے اس نے درگاہ میں صفائی اور خدمت کا کام شروع کر دیا۔ لوگ اب بھی باتیں کرتے تھے لیکن اس نے سننا بند کر دیا تھا۔ اس کی دنیا اب صرف اللہ اور اس کی رضا تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس پر دوبارہ تہمت لگی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ توبہ صرف دکھاوا ہے۔ وہ روتی ہوئی درگاہ کے کونے میں بیٹھ گئی اور اللہ سے فریاد کی۔ اگلی صبح سچ سامنے آ گیا کہ جس عورت کو لوگوں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور تھی۔ اسے غلط فہمی میں اس نیک خاتون سے جوڑ دیا گیا تھا۔ لوگ شرمندہ ہوئے اور معافی مانگنے آئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ گناہگار سمجھی جانے والی عورت اب شہر کا مرہم بن چکی تھی۔ ایک رات اس نے لمبی عبادت کی اور دعا کی، یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اگلی صبح جب دیکھا گیا تو وہ سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا سکون اور مسکراہٹ تھی
जैसे किसी ने कह दिया हो तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। हजरत गौस आजम ने उसके जनाजे में इरशाद फरमाया, लोग गुनाह देखकर फैसला करते हैं और अल्लाह तौबा देखकर। याद रखो, किसी की जिंदगी का आखिरी सुफा ही उसकी असल पहचान होता है। कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि तौबा छोटी पड़ जाए, और कोई बंदा इतना गिरा हुआ नहीं कि अल्लाह की रहमत उस तक न पहुंचे। इंसान से चाहे कितना ही बड़ा गुनाह हो जाए, अल्लाह की रहमत उसके गुनाह से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब तक सांस चल रही है, वापसी का रास्ता खुला है। अल्लाह को बंदे का निदामत के साथ बहाया गया एक आंसू भी बेहद पसंद है। जब उस औरत ने तौबा की तो लोगों ने उसे ताने दिए और पुराना माजी याद दिलाया, लेकिन उसने लोगों की परवाह करना छोड़ दी और अपना मुआमला अल्लाह पर छोड़ दिया। सबक यह है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो लोगों की बातों पर घबराना नहीं चाहिए। सच्ची तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं बल्कि अमले खैर है। उस औरत ने सिर्फ ज़ुबान से तौबा नहीं की बल्कि अपनी जिंदगी को खिदमत खल्क और इबादत के लिए वक्फ कर दिया। तौबा का असल मतलब यह है कि इंसान अपनी बुराई को नेकी से बदल दे, किसी के माजी से उसके मुस्तकबिल का फैसला न करें। हम अक्सर लोगों के गुनाहों को देखकर उन्हें हमेशा के लिए बुरा समझ लेते हैं, जबकि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करके उन्हें अपना वली बना लेता है। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल याद रखने के लिए काबिल है कि किसी की जिंदगी का आखिरी सुफा ही उसकी असल पहचान होता है। सब्र और खामोशी में ताकत है। जब उस औरत पर दोबारा झूठा इल्जाम लगा तो वो लड़ने के बजाय अल्लाह के हुजूर रोई। उसके सब्र का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने खुद उसकी पाक दामनी साबित कर दी और इल्जाम लगाने वाले शर्मिंदा हुए। तौबा के बाद उस औरत को पुरानी जिंदगी की तरफ बुलाने वाले फितने भी आए, लेकिन वो साबित कदम रही। नेकी पर जमे रहना ही असल कामयाबी है। अल्लाह जब इज्जत देता है तो कोई छीन नहीं सकता। जिस औरत से लोग नफरत करते थे, अल्लाह ने उसे ऐसी इज्जत दी कि उसके जनाजे पर पूरा शहर रो रहा था। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये वाकया हमें ये उम्मीद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खुद को बदल सकते हैं। अल्लाह को तौबा कबूल करने वाले बहुत पसंद हैं। प्यारे दोस्तों, मजीद इस तरह की ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। जहां भी रहें, अल्लाह पाक की रहमतों के साए तले रहें। अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखें और अपने आरजे सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।